محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام خواتین اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے عورت اور علم دین کے حوالے سے۔ درود شریف کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علم ایک نور ہے، علم تاریکیوں کو دور کرنے والی شے ہے۔ علم وہ ہے کہ جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان نے علم کے ذریعے فضاؤں اور خلاؤں تک پہنچنے کی کوشش کی۔ انسان نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے گرد و پیش کو پہچانا، اور علم کی ترقی کے ذریعے انسان بھی ترقی کے زینے چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ علم ہی ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو شعور اور آگہی حاصل ہوتی ہے۔ اخلاق و آداب علم کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت فرشتوں کے سامنے علم کے ذریعے ظاہر فرمائی۔ وعلم آدم الاسماء کلہا۔ ایک علم کے ذریعے انسان دوسروں پر فائق ہو جاتا ہے۔ یہ علم، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کیا ہے، اور بالخصوص خواتین کے حوالے سے اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ انشاءاللہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع رہیں گے۔ رکن شورا کی بارگاہ کی طرف بڑھتے ہوئے ان سے عرض کرتے ہیں کہ ابتدائی طور پر ہمیں علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ جی میرے پیارے حبیب، آپ فرمائیے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ یہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے، بعض جگہوں پر سوال ذکر کیا جاتا ہے اور سوال ذکر کر کے اس کو وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا جواب اتنا بدیہی ہوتا ہے، اتنا واضح ہوتا ہے کہ اس کا الگ سے جواب دینے کی حاجت نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں اس کے بعد ایک آگے مزید ذکر فرمایا گیا، انما یتذکر اولو الالباب۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ اس کو عقل والے جانتے ہیں۔ اللہ۔ علم اور عقل، ان دونوں کو اس مقام پر جمع کیا گیا تو اگر دیکھا جائے تو عقل والا علم کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ علم کی اہمیت، علم کی شان، علم کی عظمت کیا ہے۔ اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو ترقیاں عطا فرمائیاں نا، یہ ترقیاں علم کی وجہ سے۔ علم کی مال و دولت، جاہ و جلال، کرسی اقتدار، لشکر جرار، یہ عزت کی وجہ نہیں ہے۔ بنی آدم کو جو عزت ملی ہے وہ علم کی وجہ سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ مسجد ملائکہ ہیں۔ ویسے تو آپ کو بہت سارے حوالوں سے فضیلتیں حاصل ہیں نا، بے شک۔ لیکن قرآن پاک میں جو ان کا وہ اعزاز فرشتوں پر بیان فرمایا گیا وہ علم کی وجہ سے۔ انبئہم باسمائہم، آدم انہیں بتائیے نا ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ان کی خبر دی، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کا یہ اس انداز میں بیان بھی فرمایا۔ یہ جو آیت کریمہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا نا، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو علم اور عقل، جی، ان دونوں کو آپس میں
بہت سارے حوالوں سے مطابقت ہے. جہاں جہاں عقل ہے وہاں وہاں علم دوستی ہوگی. اور جس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جتنی زیادہ عقل عطا فرمائی ہے وہ اتنا ہی زیادہ علم کی طرف رغبت رکھنے والا اور علم کی طرف شوق رکھنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جنہیں عزتیں عطا فرمائیں انہیں علم کی وجہ سے عزتیں عطا فرمائیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں. تو جہاں دیگر کئی ایک حوالوں سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عزت و عظمت عطا کی ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہیں. سبحان اللہ. ازواج مطہرات کی بات کریں تو ازواج مطہرات میں بڑے مرتبے والی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی. جب عمر کے اعتبار سے دیکھیں تو عمر کے اعتبار سے چھوٹی ہیں، قد کاٹ اور مرتبے کے اعتبار سے دیکھیں تو بڑی ہیں. اللہ. اس کی بھی ایک وجہ جو ذکر فرمائی گئی وہ یہی ہے کہ یہ بہت بڑی عالمہ تھی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علمی اعتبار سے ان کو بہت نوازا تھا، تو اس وجہ سے آپ کا مقام بہت رفیع مقام ہے. کہا جاتا ہے نا کہ دین کا ایک بڑا حصہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت کو پہنچا ہے. بالکل ایسے ہی. سبحان اللہ. اچھا، اس کے علاوہ بھی اگر احادیث کی طرف بڑھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی طرف بڑھیں تو علم کے بہت سارے فضائل ہمارے آقا نے بھی بیان فرمائے. میں نے حصول برکت کے لیے صرف ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے. احادیث طیبہ میں سے بھی صرف ایک نظارہ وہ مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک صحابی علم دین حاصل کرنے کا جذبہ دل میں لیے اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کو آتا دیکھا تو محبوب کے لبہائے مبارکہ پر یہ مبارک کلمات آئے، مرحباً بطالب العلم. سبحان اللہ. طالب علم کی آمد مرحبا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ عزت افزائی فرمائی دین سیکھنے کے لیے آنے والے کی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد جملہ ارشاد فرمایا وہ ہے ان طالب العلم تحفہ الملائکۃ باجنحتہا. سبحان اللہ. طالب علم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہ اعزاز عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فرشتے اس کے سر پہ اپنے پروں سے سایہ کر لیا کرتے. اللہ. رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے علم دین حاصل کرنے والوں کو، فرشتے اس پر اپنے پر بچھاتے اور طالب علم جہاں جہاں سے گزرتا چلا جاتا ہے وہاں وہاں رحمتوں کا نزول اور برکتوں کا تقسیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے. سبحان اللہ. میں آپ ارشاد فرما رہے تھے اور میرے ذہن میں کچھ قرآنی آیات آ رہی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہے، سب سے زیادہ آپ کا علم ہے، لیکن قرآن نے کیا کہتا ہے؟ قل رب زدنی علما. علم سب سے زیادہ بھی ہے اور تعلیم کیا ہے کہ اس زیادہ علم کی دعا بھی تعلیم فرمائی جا رہی ہے. ماشاء تو اللہ. یہ بھی ایک سیکھنے کی بات ہے کہ علم بندے کو سیکھتے ہی رہنا چاہیے. علم چیز ہی ایسی ہے، انسان کے سامنے نئے نئے جہات، نئے نئے موضوعات، نئی چیزیں سامنے آتی جاتی ہیں. سبحان یہ اللہ. ایک ایسی چیز ہے جی کہ جس میں کوئی انتہائی سطح بعض اوقات میں نے پڑھ لیا جی تو کیا پڑھ لیا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یعنی علم کی ابتدا کے بارے میں تو ذکر کیا جا سکتا ہے کہ یہاں سے علم کی ابتدا ہو گئی، یہاں سے بندے کے سیکھنے کی ابتدا ہو گئی، جی. لیکن انتہا کیا ہے؟ آخری کو کنارہ کہ یہاں تک پہنچنے والا کہے جی میں نے جو کچھ بھی تھا نا وہ سارے کا سارا جان لیا. تو ہمارے اعتبار سے تو کوئی ایسا کنارہ نہیں ہے. اللہ. یہ بحر بے کنار ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب خدا ہے، اشرف الانبیاء ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو وہ کچھ عطا فرمایا جو کائنات میں کوئی بھی نہیں جانتا. مخلوق کے سب سے بڑے عالم، وہ میں نے اسی تناظر میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے مخلوق میں سب سے بڑے عالم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. ان کا رب ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. آپ نے وہ کچھ جان لیا جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. امام بصری کیا پہلی بات کرتے ہیں وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم. یعنی لوح و قلم کا جو علم ہے یہ سبحان آپ کے علم کا تھوڑا سا حصہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ علم کی فضیلت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اس علم کو لیا اور صحابہ کرام کی زندگیاں اسی میں گزری.
سیکھتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سکھاتے رہے۔ کچھ تو بطور خاص اسپیسیفائی تھے، مخصوص تھے اس کام کے لیے، جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، جن کا کام ہی یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی برکتیں یوں سمیٹنا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو بات ارشاد فرماتے اس کو سیکھنا، یاد رکھنا، علم سیکھنا، آگے سکھانا۔ اسی طرح حضور اب چونکہ ہمارا موضوع ہے اسلامی بہنوں کے حوالے سے بطور خاص، یہ تو صحابہ کرام کا طرز عمل تو اس طرح ملتا ہے کہ صحابہ کرام جاتے تھے، حاضر بارگاہ ہوتے تھے، علم دین سیکھتے تھے، جا کر آگے سکھاتے بھی تھے۔ تو کیا کوئی ایسی روایت بھی ہے کہ جس میں اس بات کا اظہار ہوتا ہو کہ عورتوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے علم سیکھنے کے حوالے سے کچھ ریکویسٹ کی ہو، عرض کی ہو، یعنی ان کی تشنگی ان کا جس شوق؟ سے ظاہر ہوتی ہو، جی۔ ان کا شوق ظاہر ہوتا ہو، علمی پیاس ظاہر ہوتی ہو۔ ایک موقع پر ایک صحابیہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مردوں کو تو بہت سارے مواقع ملتے رہتے ہیں آپ کی خدمت میں حاضری کے، آپ سے دین سیکھنے کے، آپ سے علم دین سیکھنے کے۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے مبارک عادات اور بہت چیزیں اس طرح کی ہیں جن کے ذریعے ان کو سیکھنے کا موقع میسر آتا رہتا ہے۔ لیکن حضور ہم عورتوں کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، تو کیا کوئی ایسی شفقت کی صورت نہیں ہو سکتی کہ ہمارے لیے کوئی دن ہی خاص کر دیا جائے کہ جس دن صرف عورتیں حاضر بارگاہ ہوا کریں اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے علم سیکھ سکیں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن پھر ان کو عطا فرمایا، جگہ مخصوص فرمائی، دن مخصوص فرمایا کہ فلاں جگہ پہ فلاں دن تم جمع ہو جایا کرو۔ یہ عورتیں پھر جمع ہونے کا سلسلہ کرتی ہیں، بارگاہ رسالت میں سوالات کا سلسلہ ہوتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اپنے ارشادات عالیہ سے نوازتے اور یوں یہ بھی اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دریائے علم سے حصہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی رہتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہاں سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ صحابیات کا اپنا جذبہ علم سیکھنے کے حوالے سے، جیسے آپ نے بھی شروع میں ارشاد فرمایا کہ ان کی اپنی تشنگی، ان کا اپنا ذوق شو ہوتا ہے۔ ہمیں ہماری اسلامی بہنوں کو غور بھی اس پہ کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ویسے تو ہوتا ہے کہ میں یہ بھی سیکھ لوں تو میں فلاں کام بھی سیکھ لوں، تو فلاں بھی کوکنگ کا فلاں بھی کورس کر لیا جائے، تو فلاں برائڈری کا کورس کر لیا جائے، ہوتا ہوگا ایسا؟ تو کیا اس میں یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ جو چیزیں میرے لیے ضروری ہیں کیا مجھے ان کا علم سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ قرآن و حدیث میرے لیے بھی تو ہے نا، تو مجھے اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ مجھے کیا سیکھنا ہے، جی، ایک پورا سوال ہے نا۔ جی، ایک سوال تو روزانہ گھر میں چلتا ہوگا نا، آج کیا پکے گا؟ آج کیا رکھے گا؟ جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے افراد کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب اسی پہ ڈال دیتے ہیں کہ جو مرضی بنا لو۔ جی، جب سارے کہہ رہے ہوتے ہیں جو مرضی بنا لو، پھر بھی یہ سوال لازمی کرنا ہوتا ہے آج کیا پکے گا، آج کیا پکایا جائے، یا کچھ طبیعتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ ویسے ایک توجہ دلانے کے لیے عرض کیا کہ اس طرح کے سوالات کی طرف جب توجہ جاتی ہے یا اس طرح کے کاموں کی طرف توجہ جاتی ہے تو مجھے کیا سیکھنا چاہیے، اس طرف بھی توجہ تو جانی چاہیے۔ اور اس میں جتنی چیزوں کا آپ نے ذکر کیا نا کہ یہ سیکھنے کی طرف جاتی ہیں، یہ سیکھنے کی طرف جاتی ہیں، یہ سیکھنے کی طرف جاتی ہیں، تو اس کا زیادہ سے زیادہ اگر کوئی فائدہ ہوگا بھی تو دنیاوی اعتبار سے فوائد کی صورت ہو ہم جائے تو گی۔ سیکھنے میں حرج تو کوئی نہیں ہے، سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر فائدہ ہوگا تو دنیاوی اعتبار سے ہوگا۔ لیکن جس چیز کے سیکھنے کا ہم عرض کرنے کی طرف جا رہے ہیں اس سے تو دنیا کا فائدہ بھی ہے، آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی بھلائیاں بھی اس کے ساتھ وابستہ ہیں اور آخرت کی اچھائیاں اور عزت افزائیاں بھی اس کے ساتھ وابستہ ہیں، تو اس چیز کی طرف توجہ بڑھنی چاہیے۔ اور اس میں خاص طور پر امیر اہل سنت کی ذات گرامی کو دیکھیں تو آپ وقتاً فوقتاً فرض علم، فرض علم، فرض علم اس کا تذکرہ فرماتے رہتے ہیں نا، تو اب اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ مجھ پر کیا سیکھنا فرض ہے، یہاں سے ابتدا کریں، فرائض کی طرف توجہ دیں، جو سیکھنا فرض ہے اس کو ابتدا میں سیکھیں، اور اس کے بعد بھی آگے کچھ نہ کچھ کیٹاگرائز اسے کیا جائے گا نا، فرض، واجب، اور پھر اس کے بعد دیگر علم کے مختلف درجات آئیں گے، تو فرض علم کو سیکھنے کی طرف پہلے بڑھیں، واجبات کے علم کے سیکھنے کی طرف پہلے بڑھیں، اور اس کے بعد مزید جو چیزیں ہیں ان کو سیکھنے کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ آپ نے دو جو باتیں ارشاد فرمائی اس میں سے، تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ بھی آپ سے شیئر کیا جائے، ناظرین سے شیئر کیا جائے کہ دعوت اسلامی نے بطور خاص، کیونکہ دعوت اسلامی میں الحمدللہ اسلامی بہنوں کی بڑی تعداد الحمدللہ ہے، اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اسلامی بہنیں کسی طرح کم نہیں ہیں،
تو الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں اسلامی بھائیوں کے لیے، مردوں کے لیے کتابیں شائع کرتی ہے، وہاں الحمدللہ خواتین کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی الگ سے بھی کتب شائع کی جاتی ہیں۔ کتاب فرض علوم سیکھیے دعوت اسلامی، وہ دونوں کے لیے جی وہ اسلامی سب کو بھائیوں دونوں کے کے لیے بھی لیے ہے، ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے پھر اس کے بعد اس میں دونوں کا مواد موجود ہے، اسلامی بھائیوں کا بھی، اسلامی بہنوں کا بھی۔ پھر کچھ خاص اور طور یہ جو پر کتاب جس کا آپ نے ذکر کیا نا، فرض علوم سیکھیے، جی اگر اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ ہر گھر کی ضرورت، بے شک، تو شاید بے جا نہیں ہوگا۔ اس میں وہ مسائل ذکر کیے گئے جن سے ہر آدمی کو تقریباً واسطہ پڑتا ہوگا۔ جی کامن مسائل ہیں، اور بہت سے اور ایسے جو فرض ہوں گے ہر ایک کے اعتبار سے۔ اسی طرح ایک کتاب شائع کی ہے دعوت اسلامی کے ادارے مکتبۃ المدینہ نے، وہ کتاب ہے خواتین کے مسائل، جس میں خواتین کے مخصوص مسائل ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اس طرح کی ایک اور کتاب ہے زینت کے احکام، جس میں بالخصوص چونکہ اس کا تعلق موسٹلی خواتین سے ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہی سوال جواب، فتاوی جات وغیرہ شامل کیے گئے ہیں کہ جن کا تعلق خواتین سے ہے۔ اسلامی بہنوں کی نماز، جی اسلامی بہنوں کی نماز، یعنی بطور خاص ہائی لائٹ کیا جائے، یعنی جو بات آپ سے عرض کرنے کا مقصد ہے وہ مدعا ہے کہ دعوت اسلامی نے بطور خاص اسلامی بہنوں کے لیے بھی کام کیا ہے، ان میں علم کی ترویج و اشاعت کے لیے، ان کے لیے مخصوص مسائل پر جو بھی ان کا طریقہ کار اگر کہیں کوئی ڈیفرنٹ ہے تو اس پر الگ سے کتاب، اسلامی بہنوں کی نماز یہ الگ سے اسلامی بہنوں کے لیے ہے، اور مردوں کے لیے نماز کے احکام الگ سے یوں کتاب مرتب کی گئی۔ تو یہ بات آپ سے عرض کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ان کتابوں کو حاصل کیا جائے، اور ان کے ذریعے جو چیزیں ہم پر فرض ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کی جائے۔ علم بڑھے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی عمل کی بھی رغبت پیدا ہوگی۔ اچھا، ایک حضور آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ خواتین صحابیات کا ذکر ہوا کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھنے کا عرض کیا، تو کیا ایسی بھی کوئی روایات ہیں کہ جس میں خواتین ہوں اور علم سیکھنے کے حوالے سے کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوں؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، جی کئی ایک مواقع پر خواتین کی تعلیم کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ ان کو سکھایا جائے۔ جب سکھانے میں آگے بعض روایات میں تو مختلف چیزوں کا تذکرہ بھی کیا جائے کہ ان کو یہ کیا سکھاؤ، کیا سکھایا جائے، ان کو یہ سکھاؤ۔ وہ ضرور شیئر فرمائیے۔ ابتدا میں اگر تاکہ بات کریں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان شریف ملتا ہے، عورتوں کو چرخہ کاتنا سکھاؤ۔ ایک جس طرح وہ آپ نے ذکر کیا نا کہ ان کو سلائی سکھائی جائے، کڑھائی سکھائی جائے، کھانا پکانا سکھایا جائے، امور خانہ داری سکھائی جائے، تو یہ بھی امور خانہ داری سے تعلق رکھنے والی چیز ہے نا، ان کو چرخہ کاتنا سکھاؤ۔ اور اسی حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ انہیں سورہ نور کی تعلیم دو۔ سورہ نور یہ قرآن پاک کی وہ مبارک سورہ ہے کہ جس میں عورتوں کے متعلقہ مسائل یہ بھی بیان کیے گئے، اور کئی ایک چیزیں اس طرح کی ذکر کی گئیں جن کا تعلق ان سے ہے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم دین سیکھنے کی غرض سے آنے والے صحابہ کو ایک بات ارشاد فرمائی۔ انہیں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، جاؤ اپنے بیوی بچوں کو دین کی باتیں سکھانا اور ان پر عمل کا حکم دینا۔ جو سیکھا ہے نا اس کو جا کر اپنے گھر میں سکھاؤ، اپنے بیوی بچوں کو سکھاؤ۔ اشارہ بھی ہے کہ مردوں پر گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی سکھانا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ مرد جو ہے یہ اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں، اور اس میں ویسے تو ہم سب کا یہ ذہن ہونا چاہیے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ ہر ایک کا یہ ذہن ہونا چاہیے، سیکھتے چلے جائیے، سکھاتے چلے جائیے۔ اور بلغوا عنی ولو آیا، یہ فرمان تو سب کے لیے ہی ہے نا، سب کے عام ہے، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سورہ بقرہ کو 2 ایسی آیات پر ختم فرمایا ہے، یہ حدیث شریف ہے، جو مجھے اس کے عرشی خزانے سے عطا ہوئی ہیں، لہٰذا انہیں خود بھی سیکھو۔ سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات مبارکہ، یہ عرشی خزانہ ہے، انہیں خود بھی سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھاؤ سبحان کہ اللہ، یہ دونوں نماز، قرآن اور دعا کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، تو اس میں یہ آیت مبارکہ آتی ہے، اور آخری آیت کریمہ میں تو کئی ایک دعائیں ذکر کی گئی ہیں نا، ہم اپنی دعاؤں میں بھی ان دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں کا حصہ بناتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو یہ سکھانے کا حکم دیا، اور جس طرح امور خانہ داری سکھانے کی بات ہو رہی ہے، جس طرح قرآن پاک سکھانے کی بات ہو رہی ہے، دعائیں سکھانے کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح ایک اور چیز کی طرف بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
ذکر فرمایا۔ حضرت سیدہ شفا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو سرکار نے بات ارشاد فرمائی کہ حفصہ کو، جو کہ ہم ایمان والوں کی مقدس ماں ہے، ام المؤمنین ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں نملہ کا دم کرنا کیوں نہیں سکھاتی؟ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر کیا گیا، حضرت شفا سے ذکر کیا گیا۔ نملہ یہ ایک بیماری ہے، بعض اوقات اس میں ہوتا ہے کہ یہ نارمل یہ پیٹھ کے حصوں کی طرف ہی ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے چیونٹیاں چل رہی ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ فیل اس طرح سے ہوتا ہے کہ چیونٹیاں چل رہی ہیں۔ تو حضرت شفا جو ہے اس کا دم کیا کرتی تھی، جس سے مریض صحت یاب ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حفصہ کو یہ سکھاؤ۔ اب کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بندہ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھے، ہاتھ پھیرے، اور مریض کتنی آزمائش میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی روحانی علاج کا تو پورا شعبہ قائم ہے، الحمدللہ، اور اسلامی بہنوں کو بھی سکھانے کی صورت ہوتی ہے، شعبہ بھی قائم ہے، اور پھر الگ سے اسلامی بہنیں ہی اسلامی بہنوں کو ڈیل کرتی اسلامی بہنوں کو سکھاتی ہیں، اور جتنے بھی اس کے معاملات ہیں وہ اسلامی بہنوں ہی سے مربوط ہوتے ہیں۔ ان کو جو تعویذات وغیرہ کی اجازات کی صورتیں دی جاتی ہیں، یا دیگر روحانی علاج وغیرہ کی اجازتوں کی صورتیں کی جاتی ہیں، تو یہ مرد و عورت دونوں کا مجمع لگا کر نہیں بیٹھیں گی، صرف خواتین، صرف عورتیں، صرف اسلامی بہنیں ان کے پاس آئیں گی، اور اس کے مقامات وغیرہ بھی مخصوص کیے جاتے ہیں جہاں پردے وغیرہ اور تمام تر معاملات کی رعایت رکھی جاتی ہے، وہاں حاضر رہتے ہوئے یہ سلسلے کو لے کر چلتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک سیکھنے کا انداز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یوں بہت سارے فرامین ہیں کہ جن میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو سکھانے اور عورتوں کو سیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضور، آپ نے جو احادیث طیبہ ارشاد فرمائی، اس میں سے میں دو کے بارے میں چاہوں گا کچھ مزید اگر ہماری کچھ رہنمائی ہو۔ یعنی ایک روایت میں فرمایا گیا کہ ان عورتوں کو، جیسے فرمایا کہ ان کو چرخہ کاتنا سکھاؤ، جو آپ نے آخر میں روایت پڑھی اس میں ان کو کہا کہ ان کو وہ دم سکھاؤ۔ اس سے یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ امور خانہ داری سیکھنا، اور پلس ایسی باتیں سیکھنا کہ جن کے ذریعے کسی کی بیماری دور ہو، پرابلم سالو ہو، خیر خواہی مسلم ہو، یعنی عورتوں کے مسائل، جو مخصوص مسائل ہوتے ہیں ان کا علاج سیکھنا۔ تو میڈیکل کی طرف بھی اس طرح گویا، یعنی یوں کہ علم سیکھنا کہ جس سے دوسرے کو شفا حاصل ہو جائے۔ تو یہ جو پیارے فرامین ہیں، کیا ان سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں کو اپنے گھر کے امور بھی سیکھنے چاہیے، اور جن کے پاس پاسبلٹی ہو، شریعت کے تقاضے پورے ہوتے ہوں، تو ان کو میڈیکل کا علم بھی سیکھنا چاہیے؟ تو فرسٹ آف آل تو اپنی ذات کے معاملات ہیں نا، جی، وہ چیزیں کہ جن کا سیکھنا خود اس پر فرض ہے، ان کو سیکھنے کی طرف توجہ کرے۔ جس طرح ماہ رمضان جاری ہے، ماہ رمضان کے مسائل آنے چاہیے، نماز فرض ہو چکی ہے، نماز کے مسائل آنے چاہیے، زکوٰۃ فرض ہو چکی، زکوٰۃ کے مسائل آنے چاہیے۔ اچھا، اسی طرح دیگر کئی اور چیزیں اس طرح کی ہیں جن کا حکم شریعت مطہرہ کی طرف سے ہے۔ پاکی پلیدی کے معاملات، جی، یہ تو سب سے پہلے ہے نا، جی، پاکی پلیدی کے معاملات اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ دیگر اور جو مسائل اس پر فرض ہوتے چلے جائیں، تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی طرف بڑھے۔ فرسٹ آف آل، فرسٹ آف آل تو یہ ہے، بقیہ دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا یا دوسروں کے مسائل حل کرنا یہ ہر ایک پر تو لازمی نہیں ہے۔ جی، علم سیکھنا، اتنا علم کہ سارے علاقے کی ضرورتیں اس کے ذریعے پوری ہو جائیں، تو وہ تو شہر میں ایک عالم کا ہونا فرض کفایہ ذکر کیا گیا۔ تو ہر گھر میں یہ صورت ہو، یہ اگرچہ ضروری نہیں ہے، لیکن جتنا زیادہ علم سیکھنے کی طرف بڑھیں گے اتنا ہی زیادہ برکتیں پاتے چلے جائیں گے۔ ماشاءاللہ، جتنا اس میں اضافہ کرو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس طرح بڑھنے کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح امور خانہ داری کی جو بات کی گئی، ہماری جو بھی بچی ہے، ہماری جو بھی بیٹی ہے، وہ اگرچہ عمر کے اعتبار سے آج چھوٹی ہے، لیکن آج نہیں تو کل اس نے دوسرے گھر میں جانا ہے، رخصت ہو کر نکاح کی صورت میں یہ دوسرے گھر میں جائے گی۔ جب دوسرے گھر میں جائے گی، اسے کھانا پکانا نہ آتا ہوا تو، اسے صفائی ستھرائی کے معاملات کی خبر نہ ہوئی تو، اسے ضرورت کے جو چھوٹے چھوٹے گھروں میں کام کاج ہوا کرتے ہیں انہی کا پتہ نہ ہوا تو، بہت ساری صورتیں اس طرح کی ہوں گی کہ جو اس کا گھر بچانے کے لیے اس کو سکھانا بھی ضروری ہوں گی۔ روٹی پکانی نہیں آتی اور گھر والوں نے تیسرے دن کچن سارا اس کے سپرد کر دیا، تو اب اسے تو کھانا بنانے نہیں آتا، تو اب آزمائش کی صورت ہوگی۔ اسی طرح جتنے بھی امور خانہ داری سے تعلق رکھنے والے کام ہیں
وہ سارے کے سارے کام اگر اچھے انداز میں آتے ہوں گے، گھر گرہستی آتی ہوگی تو یہ تمام تر معاملات کو اچھے انداز میں سنبھال لے گی۔ اپنی ضرورت کے معاملات کے بعد دیگر جو سیکھنے سکھانے کی طرف آپ ذکر فرما رہے ہیں جی تو اس میں ہمارے سامنے شریعت مطہرہ میزان کے طور پر موجود ہے، شریعت کے ترازو پر اس کو تولتے چلے جائیں، ماشاء اللہ، اور اس میں بھی مشورتاً وہی عرض کروں گا کہ اپنے طور پر تولنے کی صورت نہ کی جائے۔ دارالفتاح اہل سنت اللہ کا فضل ہے، جگہ جگہ قائم ہوتے چلے جا الحمدللہ رہے ہیں۔ الحمدللہ، دعوت اسلامی کے مفتیان کرام سے رابطہ کریں، صحیح العقیدہ راسخ العقیدہ کسی بھی سنی مفتی صاحب سے رابطے کی صورت ہو سکتی ہے۔ اس کام کے کرنے کی شرعی طور پر اگر اجازت ملتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ کام کر سکتی ہیں، یہ علم آپ سیکھ سکتی ہیں، تو اس کو سیکھنے کی طرف آگے بڑھنے کی صورت کی جائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ علم سیکھنا بھی ہے لیکن شریعت کے تقاضوں کے مطابق سیکھنا ہے۔ حضور، صحابیات کا ذکر خیر ہوا پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کیا ملے کچھ دن نومینیٹ کیا جائے، دن فکس بھی ہو گیا۔ تو ایسی روایت بھی ہیں کہ صحابیات کا کوئی ذوق علمی دین جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ وہ جاتی تھیں اور سیکھتی تھیں؟ بالکل ہے، اور کئی ایک روایات اس پر موجود ہیں۔ حضرت سیدہ ہند بنت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآنی الفاظ میں خطاب فرماتے تھے۔ آپ کہتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منبر پر بکثرت سن کر یاد کی تھی۔ سورہ قاف کی آیت مبارکہ کا تذکرہ ہوتا تھا تو میں بار بار اس کو سنتی، یاد کرتی، یہاں تک کہ سورہ قاف مجھے یاد ہو گئی۔ یعنی سیکھنے جاتی تھیں تو سنتی تھیں اور پھر یاد ہو گئی۔ جذبہ بھی کس طرح کا ہے، اور اس میں توجہ اور یکسوئی بھی نظر آ رہی ہے نا، سبحان اللہ، کہ اتنی توجہ اور اتنی یکسوئی کے ساتھ سنا کرتی تھیں کہ وہ سورہ قاف یاد ہو گئی۔ یاد ہو گئی، سبحان۔ اس کے بعد اگر مزید آگے بڑھتے ہیں، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ عید کے دن بھی گھروں سے نکلو۔ عید کا خطبہ وغیرہ تو ہوتا ہے نا، اور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبے میں کئی ایک مسائل کا تذکرہ فرماتے، کئی ایک چیزوں کا تذکرہ فرماتے، تو انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ عید والے دن بھی عیدین کی طرف نکلو۔ یہ عیدین کے لیے حاضر بارگاہ ہوا کرتی۔ یہاں تک ذکر کیا گیا کہ کوئی ایسی اگر ہو نا کہ جو نماز ادا نہ کر سکتی ہو، وہ بھی آئے تاکہ خطبے میں دین تو سیکھے گی۔ واہ، حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم نے خدمت اقدس میں عرض کیا، حضور جو غربت کا دور تھا، تنگی کا دور تھا، مالی اعتبار سے فراوانی کی صورت نہیں تھی، بعض اس طرح کی ہیں کہ جن کے پاس دوپٹہ نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پردے والیاں پردے کے ساتھ آئیں، جن کے پاس کپڑا نہیں ہے نا، وہ ساتھ والے کے دوپٹے سے ہی پردہ کر کے تو یوں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوا کریں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دین سیکھنے کی ایک ترغیب دلائی گئی اور حکم ارشاد فرمایا گیا۔ ان خوش نصیب صحابیات کا یہ انداز تھا کہ یہ صحبت اقدس میں حاضر ہوتی، دین سیکھتی اور اس کو آگے بیان کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور ان کا دین سیکھنے کا جذبہ اگر دیکھنا ہونا اور مسائل کی تہ تک پہنچنے کا شوق، ذوق، ولولہ، اور مسائل کے حل کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، اس کی طرف ان کی توجہ۔ عرفہ کا میدان ہے اور 9 ذی الحج حج کا موقع ہے۔ عرفہ کے دن جو وہاں موجود ہیں جی، وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اس پر آپس میں گفتگو چل رہی ہے، اور حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان میں نا اس مسئلے میں تشویش محسوس کی جا رہی ہے۔ حضرت سیدہ ام فضل بنت حارث انہوں نے اس اختلاف کو دور کرنے کا ایک نسخہ نکالا نا، یہ آپس میں گفتگو وغیرہ کے سلسلے جاری ہیں، یہ دودھ کا پیالہ لے کر جی، حاضر بارگاہ رسالت ہو گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما ہے، انہوں نے دودھ کا پیالہ حاضر بارگاہ کیا، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرما لیا۔ تو ذہن اس طرف جا رہا تھا کہ حاجی 9 ذی الحج کو عرفہ کے میدان میں بھی روزہ رکھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرما لیا، جس سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا دن روزہ نہیں ہے حاجی کے لیے۔ حاجی کے لیے۔ بقیہ دنیا میں 9 ذی الحج کا روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن یوم عرفہ جو میدان عرفہ میں ہے اس کے لیے یہ اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ ماشاء اللہ۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اب ایک پرابلم ہوئی نا، علم کے واسطے ایک مسئلہ ہوا، درپیش ہوا، تو اس کے حل میں صحابیات کا بھی رول ہے۔ یعنی یہ بھی ایک ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بات موٹیویٹ کرنے والی ہے کہ اگر
خاتون کسی مسئلہ کو جانتی ہے یا اس کو کسی مسئلے کا پتہ ہے تو اس سے بھی رہنمائی کی صورتیں رہیں. اس میں ایک پہلو تو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ بعض مسائل اس طرح کے بھی رہے کہ جن مسائل کے حل کے لیے کچھ سلسلہ آگے کرنے کی کوشش کی گئی تو اس میں پھر خواتین اسلام آگے بڑھی اور انہوں نے اپنا کردار یوں اس انداز میں ادا کیا کہ اس بارے میں یہ ہو سکتا ہے یا اس بارے میں یہ نہیں ہو سکتا. جی جس طرح مہر کی زیادہ سے زیادہ رقم کی بھی کوئی حد مقرر ہونی چاہیے جی 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 تاکہ اس سے آگے کوئی تجاوز نہ کر سکے. منیمم تو حد مقرر ہے، 3.25 تولے چاندی ہے اس کی قیمت، لیکن میکسیمم بھی حد مقرر ہونی چاہیے. تو اس پر ایک صحابیہ ہی تھیں جو حاضر بارگاہ ہوئی تھیں اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں عرض کیا تھا اللہ اکبر. کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جب ان کے لیے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حد مقرر نہیں فرمائی اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ڈھیروں ڈھیر دینے کی بھی بات ذکر فرمائی ہے، تو پھر میکسیمم کی حد کیسے مقرر ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعتاً اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا علم دین سیکھنا، اسلامی بہنوں کا، خواتین کا ذوق شوق بھی ہم نے سنا، پھر ان کا مسائل میں ماشاءاللہ کے مسائل کی رہنمائی کرنے کے بارے میں بھی ہم نے سنا. اب ظاہر ہے یہ علم دین سیکھا سکھایا جا رہا ہے، کچھ اس کے کچھ آداب ہوں گے، کچھ مینرز ہوں گے کہ علم سیکھنا ہے تو کیسے سیکھنا ہے، کس سے سیکھنا ہے، کس ماحول میں سیکھنا ہے، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی ارشاد ہو. علم سیکھنے کے کئی طرح کے آداب ہوں گے اور اس میں عام طور پر جو ایک ذریعہ اپنانے کی طرف قوم اب بڑھنا شروع ہوئی جی وہ یہ ہے کہ مسٹر گوگل سے مسائل شرعیہ معلوم کر لیے جائیں. لکھا کمپوز کیا جو جواب سامنے آیا اسی پر اعتماد کر لیا. اب وہ کیا لکھا ہوا ہے، لکھنے والا کون ہے، تحریر کس کی ہے، کوئی مصدقہ تحریر بھی ہے یا نہیں ہے. کوئی یہاں تو من مانیاں ہوا کرتی ہیں، بلکہ بات تو ایسے بھی سرچ انجن ہیں جہاں پہ لکھا ہوتا ہے باقاعدہ کہ یعنی اس کے جو نا کہ اتھینٹیکیٹڈ ذریعہ نہیں ہے، لوگوں کی مختلف آراء ہیں جو جس نے جو چاہا ٹائپ کر دیا. یہ بھی ایسے بھی موجود ہیں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو. جی یعنی یہ تو کسی کمپنی نے لکھ دیا ہوگا، لیکن اگر یہ نہ بھی لکھا ہو جی تو بھی یہ دیکھا تو جائے گا نا کہ یہ تحریر کس کی ہے. بالکل. وہ کون ہے، وہ کو معتمد علیہ بھی ہے یا نہیں ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر الحمدللہ ہزاروں ہزار کتابیں موجود ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دارالفتاء اہل سنت کے کئی ایک فتاوی اس طرح کے ہیں جو کہ آپ ویب سائٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، ان کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس سے مسائل شرعیہ جان بھی سکتے ہیں. تو یہ ایک جو وے ہے نا، یہ تو مستند وے ہوا نا. لیکن اس سے ہٹ کر ویسے سرچ کیا کہ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، وہاں کو 5-10 تحریریں سامنے آئیں، ان میں سے جو اپنے دل کو اچھی لگی وہ لے لی. تو یہ درست انداز نہیں ہے. مسئلہ معلوم کرنے کے لیے افراد کے پاس جانے والوں کا بھی ایک انداز ہوا کرتا ہے. وہ 5-7 حضرات سے مسئلہ پوچھا، جس کا جواب مرضی کا لگا ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا عالم ہے، اس کی بات کو لے لیا. تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. باقاعدہ سے وہ طے کرنا ہوگا کہ کس انداز میں آپ علم سیکھنے کے لیے آگے بڑھیں. اس کے لیے ایک تو میں نے ذریعہ عرض کیا، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے یا مستند علماء ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. فیضان آن لائن اکیڈمی، اس کے ذریعے علم دین حاصل کرنے کی صورت کی جا سکتی ہے. ایسے ہی الحمدللہ جامعۃ المدینہ گرلز ہے، یہ اسلامی بہنوں کے لیے. مجلس جو ہماری اسلامی بہنوں کی ہے وہ بھی وقتاً فوقتاً مختلف طرح کے کورسز لانچ کرتی ہے، ان کے ذریعے بھی علم دین حاصل کرنے کی صورت ہو سکتی ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کثیر عالمات اسلامی بہنیں موجود ہیں. اب تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا جس قدر بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ تخصص فی الفقہ اسلامی بہنوں کا بھی جاری ہے الحمدللہ. اور اللہ نے چاہا تو وہ دن بھی آئے گا کہ دعوت اسلامی کی اسلامی بہنیں بطور مفتیہ بیٹھ کر اسلامی بہنوں کی رہنمائی کا سلسلہ کر رہی ہوں گی. سبحان اللہ. اس میں یہ عرض کروں کہ کچھ نہ کچھ صورتیں اس طرح کی ہو سکتا ہے کہ بنے کہ جس میں اپنے شرعی مسئلے کے حل کے لیے کسی مرد عالم سے رابطے کی ضرورت پیش آئے، تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی طریقہ کار یا SOPs وغیرہ تو طے کرنی ہی ہوں گی. دارالفتاء اہل سنت کے مفتیان کرام میں ان سے رابطے کا سلسلہ ہوتا ہے تو جواب وغیرہ کی صورت تو ہوتی ہے، لیکن اس میں کوشش یہ کی جائے کہ اپنے محرم کے ذریعے رابطے کا سلسلہ کیا جائے. جو مسئلہ ان کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے بھلے آپ کال پر ساتھ موجود ہوں. جی تو یہ ایک پسندیدہ ترین انداز ہے. اس انداز کو اپنائے تو اس سے بھی فوائد کی صورت ملے گی. آپ نے یہ بات کی نا حضور
دعوت اسلامی کی ایک خوبی یہ بھی ہے، اتنا بڑا نیٹ ورک ہے اسلامی بہنوں کا، ہزارہا اسلامی بہنیں سے وابستہ ہیں، مختلف ادارے بنے ہوئے ہیں، ڈپارٹمنٹس قائم ہیں۔ جامعۃ المدینہ کی بات کریں، مدرسۃ المدینہ کی بات کریں، گرلز کے ادارے چلتے ہیں، ان کے ذمہ دار اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ ہوتا ہی نہیں کہ آپس میں رابطے کا ذریعہ ہو، اتنا بڑا سسٹم بھی چل رہا ہے، اور سسٹم ماڈرن دیا ہی یہ گیا ہے نا۔ الحمدللہ جیسا فیضان آن لائن اکیڈمی کی بات ہو رہی ہے تو اس میں اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں، فیمیل کے لیے فیمیل ٹیچر کا انتظام ہے، اور امیر اہل سنت تو مبالغتاً ارشاد فرماتے ہیں اگر ایسا ہو تو بھی یوں نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک دن کی بچی بھی ہو نا تو وہ بھی کسی مرد کے پاس پڑھنے کے لیے نہ جائے۔ ایک دن کی بچی پڑھنے کے لیے کہاں جائے گی؟ بعض اوقات نا ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچی ہے، تو پھر بعد میں بعض اوقات آزمائش والی صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو سسٹم دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ الگ رہیں، یہ الگ رہیں اور اپنے طور پر دین کی خدمت کا سلسلہ کرتے رہیں۔ الحمدللہ حضور، اچھا ماشاءاللہ آپ نے ہمیں رہنمائی فرمائی کہ علم سیکھنے کی احتیاطیں ہیں اور ان کا خیال کرنا ہوگا، ورنہ کما حقہ جو مقصود ہے شاید حاصل نہ ہو پائے، کہ علم دین سیکھنے کی بجائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے ثمرات اور فوائد سے محروم ہو جائیں۔ تو ناظرین، یہاں یہ بھی جیسے بات ہوئی کہ ہم نے علم سیکھنا ہے، لیکن علم سیکھنا بھی ہے تو ان ذرائع سے سیکھنا ہے جو معتمد ذرائع ہیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ فیس بک سے کوئی پوسٹ دیکھ لی اور اس کو آگے شیئر کر دیا۔ ہاں، جیسے کہ دعوت اسلامی کے پیجز بنے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پر پیجز بنے ہوئے ہیں، وہاں الحمدللہ جو احادیث یا تفاسیر یا مدنی پھول وغیرہ نکات کچھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اس کا بھی ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ان کو ایک تفتیش کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو منظر عام پر لایا جاتا ہے۔ وہ بلا شبہ آپ چاہیں آپ ان کو شیئر کریں۔ ایسی پوسٹ جو دعوت اسلامی کے آفیشیل پیجز سے آپ کے پاس سامنے آتی ہے، اس کو آپ آگے شیئر بھی کیجئے، آگے فارورڈ بھی کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ آپ ذریعہ بنیں گے علم دین کے پھیلانے کا، اور آپ کو علم دین آگے مستند علم دین پھیلانے کا آپ کو ثواب اور فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ماہ رمضان المبارک کی پربہار ساعتیں ہیں، ان سے فیضیاب ہوں۔ ابھی الحمدللہ شوال المکرم میں موسٹلی ہمارے اداروں میں نئے درجات کا آغاز ہوتا ہے، تو میں دعوت بھی پیش کروں گا اسلامی بھائیوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی۔ الحمدللہ جامعۃ المدینہ بوائز ہیں، جامعۃ المدینہ گرلز ہیں، وہاں داخلے رمضان میں بھی جاری ہوتے ہیں۔ رمضان میں اسلامی بہنوں کے لیے ہر جمعرات کو صبح 2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، 9 سے 11، جہاں جو ہمارے ادارے موجود ہیں وہاں ذمہ دار اسلامی بہنیں آ کر بیٹھتی ہیں اور داخلوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح شوال میں باقاعدہ جامعۃ المدینہ بوائز اینڈ گرلز میں داخلے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اس علم دین سکھانے کے لیے ان اداروں میں داخل کروائیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی علم بھی حاصل ہوگا، عمل بھی حاصل ہوگا، والدین کا ادب و احترام کیا ہے، دین ان کی تعلیمات کیسے دیتا ہے، بہت سی چیزیں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی حاصل ہوں گی۔ علم دین کی اشاعت کا سلسلہ بھی ہوگا۔ جامعۃ المدینہ بوائز اور گرلز میں اپنے بچیوں کو بھیجیے، اپنے بچوں کو بھیجیے اور وہاں داخلہ دلوائیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ وہاں اب تو دعوت اسلامی اس مقام پر ہے اللہ پاک کی رحمت سے، اور دن بدن ترقی کا سفر جاری ہے کہ ہمارے جامعۃ المدینہ بوائز اینڈ گرلز دونوں میں ہی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا سلسلہ بھی ہے۔ اور جو والدین چاہتے ہیں کہ ہماری بالخصوص بچیاں ہوتی ہیں، چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں اچھے ماحول میں علم حاصل کریں، اگر اکیڈمک ایجوکیشن دنیاوی تعلیم بھی دلوانی ہے تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے، اور اچھی سوچ ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہماری بچیاں ایک اچھے ماحول میں پڑھیں۔ تو اس کے لیے آپ کو دعوت اسلامی یہ ادارہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی اس کے لیے آپ کو جامعۃ المدینہ گرلز کی صورت میں ایک ایسا ادارہ دے رہی ہے کہ جس میں آپ کی بچیاں باپردہ ماحول میں، جہاں ان کو اسلامی بہنیں فیمیل ہی پڑھائیں گی، وہاں جا کر علم دین حاصل کر سکتی ہیں اور ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکات میں سے ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع کی توفیق عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق بھی مرحمت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔